ایسی ذات کو پیش کیا جائے جو مقبول بارگاہ رسالت ہو، جو نبی کی آل ہو، تو احمد رضا پکار کرتے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یہ میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ سرکار غریب نواز کی محفل ہے، میرے غریب نواز نوجوان ایک نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمارا بھی ایمان عقیدہ ہے کہ یہ ملک میرے غریب نواز کا ہے، یہ ملک میرے غریب نواز کا ہے۔ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے لیکن کرسی والا بھی چادر بھیج کر یہ دہن دیتا ہے، کرسی والا بھی چادر بھیج کر دہن دیتا ہے۔ مسلمانوں کی کس قدر بھی مخالفت کرے لیکن وہ بھی بتاتا ہے کہ ہم غریب نواز کا ہی صدقہ پا رہے ہیں، وہ بھی بتاتا ہے کہ کرسی ہمارے ہاتھ ظاہر میں ہے لیکن سلطنت تو غریب نواز کی ہے، حکومت غریب نواز کی ہے۔ اورنگزیب نے بتایا ہے، اورنگزیب نے ذہن دیا ہے، فرماتے اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ اجمیر معلیٰ حاضر ہوتے تو جوتا چپل نکال لیتے، ولی کامل تھے، بادشاہ اسلام تھے، وقت کا مجدد بھی انہیں کہا گیا ہے، جوتا چپل نکال لیتے۔ لوگوں نے کہا سرکار یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے غریب نواز کا شہر ہے، معلوم نہیں میرے غریب نواز کا قدم کہاں پڑا ہو، وہاں اورنگزیب جوتا چپل پہن کر چلے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اپنے سر کے تاج کو، شاہی تاج کو ہاتھ میں لیتے اسے کشکول بنا لیتے، ہاتھ میں لے کر کشکول بناتے، اور غریب نواز کی بارگاہ کرم میں بحیثیت سائل، بحیثیت فقیر، بحیثیت بھکاری حاضر ہوتے۔ لوگوں نے کہا سرکار یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بادشاہ تو آپ ہیں، خزانے میں کمی نہیں ہے، ارشاد فرماتے جو خزانہ دیکھ رہے ہو نا انہی کا دیا ہوا ہے، انہی کا عطا کیا ہوا ہے، انہی کی نوازش ہے، خواجہ ہندو دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان عاشق نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے۔ تو میرے غریب نواز کا آستانہ وہ ہے جن کی حکومت زبان پر ہی نہیں دلوں پر ہے، دلوں پر ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں سال کے 12 مہینے کی محنت رجب میں ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ بولو، میں نے وہابیوں کو کہتے ہوئے یہ سنا یار سال کے 12 مہینے کا چلہ رجب آتے ہی سب پر پانی پھر جاتا ہے۔ بولے کیوں؟ سال کے 12 مہینہ ہم یہی تو سکھاتے ہیں کہ اجمیر مت جاؤ، اجمیر مت جاؤ، اجمیر مت جاؤ۔ سال کے 12 مہینہ یہی سکھاتے ہیں ہم کہ اجمیر مت جاؤ، اجمیر مت جاؤ، زبان گھس جاتی ہے بولتے بولتے۔ لیکن سنیوں کا حال یہ ہے کہ جیسے چاند نکلتا ہے یہ لوٹا ڈنڈا اٹھاتے ہیں، بوریا بستر اٹھاتے ہیں، اجمیر کا راستہ ناپتے ہیں، غریب نواز کے آستانے کی طرف چل دیتے ہیں۔ ان کے پاس سرائے ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب غریب نواز کے آستانے پر حاضری کا ارادہ کر لیتے ہیں تو غیبی مدد ہو جاتی ہے۔ قاری صاحب سے پوچھیے، ہر سال ان کی غیبی مدد ہی ہوتی ہے، کرم فرمائی ہوتی ہے، نوازش ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ غریب نواز کے طفیل پروردگار ہم سب کو مقدس بارگاہان کرم میں حاضری کا موقع عطا فرمائے۔ غیر سے اسباب اور ذرائع مہیا ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ سال کے 12 مہینہ سمجھایا کہ اجمیر مت جاؤ، اجمیر مت جاؤ، اور جیسے چاند نکلا اس نے تیاری کر لیا، ایک نہ سنی اجمیر چلا گیا۔ ارے ظالمو تم بھی تو جاتے ہو۔ یہ مولانا توفیق صاحب ہیں، سرکاری غریب نواز کے آستانے پر غالباً یہ ہمارے ساتھ تھے، یہ صاحب جا رہے تھے، ادھر دیکھو، ہاں گیٹ سے اندر جا رہے تھے۔ میں نے کہا ان کی کیا ضرورت ہے یہاں؟ تو کہا بھائی کچھ پھنسا ہوگا معاملہ، پھنستا ہے تو اچھے اچھے جاتے ہیں، سرکاری مخدوم پاک کے آستانے پر اچھے اچھے جاتے ہیں، ایسے نہیں تو ویسے تو جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ جاتے ہیں
تو غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ ہیں. میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں ایک واقعہ نقل تھا. میں عرض کرتا ہوں، حضرت شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنے شیخ کی بارگاہ سے فارغ ہوئے تو شیخ نے کہا اب میری بارگاہ سے آپ کو فراغت ہو گئی ہے، مجاہدے میں آپ کمال حاصل کر چکے ہو، لیکن اب اس پر اگر مہر لگوانی ہے تو غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اس پر اگر مہر لگوانی ہے تو غریب نواز کی بارگاہ کرم میں چلے جاؤ. دیکھو یہ بڑے بڑے بزرگان دین غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے مریدوں کو بھیج رہے ہیں اور یہ حرام خور روکتا ہے. بتاؤ ہم بڑے بڑے بزرگوں کی مانیں، یہ دو ٹانگ کے جانور کی مانیں. فرماتے اگر اس پر مہر لگوانی ہے تو میرے غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جاؤ. شیخ احمد ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، پیدل راستہ طے کرتے ہیں، پیدل سفر طے کرتے ہیں میرے مقدسہ کا. راستے میں ایک جنگل پڑتا ہے، جنگل کا راستہ جیسے طے کرنا چاہتے ہیں جنگل کے اندر داخل ہوتے دیکھتے سامنے سے ایک شیر آ رہا ہے. سامنے سے یہ جا رہے ہیں ادھر سے شیر آ رہا ہے. اگر یہ ایک بلی کود پڑے تو کیا حال ہوگا معلوم ہے؟ بھگدڑ مچ جائے گی. کتا آ جائے تو اور بھگدڑ مچے گی. سامنے سے ایک شیر آ رہا ہے، تنے تنہا اللہ کا مقرب بندہ جنگل سے سفر طے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا سامنے سے شیر آ رہا ہے مگر ڈرے نہیں، خوف نہیں، دہشت نہیں. اور کیوں ڈرے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. یہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے ولی ہیں وہ بے خوف و خطر ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں بے خوف و خطر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، تقوی اختیار کیا. اور اللہ تبارک و تعالی انہیں بشارت عطا فرماتا ہے، انہیں خوشخبری دیتا ہے. پروردگار کا جو فرمان ہے بدلتا نہیں، اور ان پر اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا فضل عظیم ہے. تو ڈر دو ہے، ایک بندوں کا ایک خدا کا. جو خدا سے ڈرتا ہے دنیا کی کسی مخلوق سے ڈرتا نہیں. سامنے سے شیر آ رہا ہے، اللہ کے مقرب بندے کا گزر ہو رہا ہے، چلے جا رہے ہیں. نگاہ خود جلال اٹھایا، قریب آیا شیر. جب حضرت شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیر کی نظر سے نظر ملائی تو شیر نے نظریں نیچی کر لی. شیر نے نظریں نیچی کر لی. شیر ہمیں اور آپ کو دیکھے تو لقمہ ازل بنائے، آدم خور ہوتا ہے، اپنی خوراک بنائے. شیخ احمد نے دیکھا کہ دھاڑتا ہوا آ رہا ہے تو انہوں نے طاقت کی آزمائش نہیں کی، طاقت نہیں دکھایا، غریب نواز کا سہارا لیا. غریب نواز کا سہارا لیا. اچھے اچھے میرے غریب نواز کا سہارا لیتے ہیں. حضرت شیخ احمد نے کہا شیر سن لے، ٹھہر جا وہی. فرماتے ٹھہر جا وہی. ٹھہر گیا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. آقا سے عشق کا صدقہ ہے. فرماتے ٹھہر جا اور سن لے. ایک بات میری سن پھر آگے بڑھ. ایک بات میری سن پھر آگے بڑھ. تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے. فرماتے سن لے. مجھے معلوم ہے تو جنگل کا بادشاہ ہے، مجھے معلوم ہے تو جنگل کا بادشاہ ہے، مگر میں اس کے در پہ جا رہا ہوں جو ہندوستان کا بادشاہ ہے. میں اس کے در پہ جا رہا ہوں جو ہندوستان کا بادشاہ ہے. میرے غریب نواز کی حکومت میں تو بھی جی رہا ہے، میرے خواجہ کی حکومت میں تو بھی ساتھ لے رہا ہے. تاریخ شاہد ہے. اتنا سننا تھا، شیر فوراً آتا ہے، قدموں پہ گر جاتا ہے، سر کو رکھتا ہے. اور تاریخ میں آیا ہے حضرت شیخ احمد رحمت اللہ علیہ آگے آگے چلتے ہیں، شیر پیچھے پیچھے پورا جنگل کا راستہ طے کراتا ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اللہ تیرا،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان